وزیر اعظم کے عید کے دوسرے دن بھی عالمی رہنماؤں سے رابطے. شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون. عید کی مبارکباد. ترک عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم کا پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر ترک صدر سے اظہار تشکر. شہباز شریف نے کہا غیر متزلزل حمایت پاک ترکی بھائی چارے کی تاریخ میں شاندار باب کا اضافہ ہے. دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال سمیت تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال. ترک صدر کا تمام معاملات میں پاکستان کی حمایت کے پختہ عزم کا اعادہ. وزیر اعظم کا عمان کے سلطان حسن بن طارق کو ٹیلی فون. عید کی مبارکباد دی. شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران عمان کے موقف پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم اور قازقستان کے صدر میں بھی ٹیلی فونک گفتگو. عید کی مبارکباد. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ. قازق صدر نے کہا ربع سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے. عید کے دوسرے دن بھی مزیدار کھانوں کی مہک. کراچی سے خیبر تک چٹورے، چٹپٹے اور چٹخارے دار کھانوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. کراچی میں ریسٹورنٹس پر رش. شہری گوشت لے کر من پسند بوٹیاں اور چانپے بنوانے پہنچ گئے. سکھر والے بھی گھروں سے گوشت لے کر فوڈ سٹریٹ پہنچے. ٹکا بوٹی اور کباب کی تیاری. پشاور میں بچوں نے مل کر باربیکیو محفل سجا لی. فیصل آباد میں لندن پلٹ شہری مزیدار اسٹیم گوشت اور چانپوں کے دل دادا. ملتان میں کھابوں پر عید ملن پارٹیاں. اسلام آباد والے بڑی عید پر بھی فاسٹ فوڈ کے دیوانے نکلے. لاہور میں 9,000 سے زائد مریض بسیار خوری کے باعث ہسپتال پہنچ گئے. ماہرین صحت کا کہنا ہے مزے مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ہلکا رکھیں. شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض احتیاط کریں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کلین اپ آپریشن کا دوسرا روز. صوبائی حکومت نے آلائشیں اٹھانے کے لیے 1,27,000 ورکرز میدان میں اتار دیے. سڑکیں، گلیاں اور راستے دھونے، فینائل اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری. مریم نواز کی صفائی کا معیار پہلے دن کی طرح آئندہ دنوں میں بھی برقرار رکھنے کی ہدایت. شہری صوبائی حکومت کے انتظامات سے مطمئن. کل سے ہر جگہ گھوم رہا ہوں. مریم نواز کہیں نہیں گئے. ہمارے پاس میڈیا مینجمنٹ کے پیسے نہیں. پنجاب میں صفائی کے لیے 30 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں. میئر کراچی کا پنجاب کی صفائی مہم پر تبصرہ. پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر کڑی تنقید. کہا ایم کیو ایم کے کراچی میں کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. جماعت اسلامی کے کتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں. لوگ اے سی میں بیٹھ کر الزام تراشی کرتے ہیں. بہت کھالیں جمع کرنی، اب ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلیں. سیاست میں آنے سے پہلے ایم کیو ایم کو مستقل قومی مصیبت سمجھتا تھا. ابھی لوگ مسترد قومی موومنٹ کہتے ہیں. میئر نے بتایا کراچی میں 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکی ہیں. پچھلے سال پرفارمنس بہتر تھی، اس سال مزید بہتر بنائی. گزشتہ رات تمام کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کر دیا تھا. بڑی شاہراہوں کو دھونے کا فیصلہ کیا ہے. بنس روڈ سے آغاز کر دیا. اپنی ناقص کارکردگی کا غصہ ہم پر مت نکالیں. بات میڈیا مینجمنٹ کی نہیں، میڈیا جو دیکھ رہا ہے وہی نشر کر رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا میئر کراچی کے بیان پر سخت رد عمل. کہا مریم نواز کا گراؤنڈ پر جانا اس لیے ضروری نہیں کیونکہ انتظامیہ موجود ہے. 1,40,000 لوگ انتظامیہ اور ورکرز گراؤنڈ پر موجود ہیں. 2 دن سے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے وزراء کی فوج منظر سے غائب ہے. مرتضی وہاب عید پر بھی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے تنقید سے باز نہیں آئے. سندھ کے عوام تعفن بھری فضاؤں میں آپ کو کوس رہے ہیں. پنجاب کے لوگ مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں. پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ کے بعد برطانیہ میں متحرک. کل سے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی. وفد کی سینئر رکن سینیٹر شہری رحمان نے دورہ امریکہ بہت اچھا قرار دیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بلاول نے واضح کہا ہمارا پیغام امن کا ہے. خطے کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے. وفد نے بھارت کے جارحانہ اقدامات پر پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل کو اجاگر کیا. ملاقاتوں کے دوران ہمارا پیغام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. بھارت نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے.
معاشی شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ قومی اقتصادی سروے کل 2:30 بجے جاری ہوگا۔ سروے کے اہم خدوخال سامنے آ گئے۔ معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ پاکستانیوں کی فیکس آمدن 1824 ڈالر سالانہ رہی۔ جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6439 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی۔ گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن ہو گئی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ کہا 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو ایوان میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ 21 جون کو بحث سمیٹی جائے گی۔ پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ 23 جون کو اگلے مالی سال کے لیے مختص ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز، گرانٹس، کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی منظوری ہوگی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ وزیر اعظم کے سیاسی قائدین سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، آفتاب شیرپاؤ، شاہ اویس نورانی اور چودھری صالح کو ٹیلی فون کیا۔ عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر پنجاب، کے پی، بلوچستان اور چاروں وزرائے اعلیٰ کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو اٹک میں کھلی کچہری کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ گورنر نے وزیر اعظم سے شہریوں کی بات بھی کرائی۔ سردار سلیم حیدر کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات، عید کی مبارکباد دی۔ عید قربان کے دوسرے روز شہریوں کے سیر سپاٹے، تفریحی مقامات پر خوب رش۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر موجود، ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سفاری پارک میں بھی رونق، کوئٹہ میں فیملیز نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ لاہور میں عید کا دوسرا دن چڑیا گھر کے نام، نٹکھٹ بچے اپنی پسندیدہ جانور دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں سیاح ٹھنڈے موسم اور حسین مناظر سے لطف اندوز۔ ناران میں بھی سیاحوں کی آمد، اہل خانہ کے ساتھ عید کا مزہ دوبالا کرنے پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں لوگ گرمی بھگانے سوئمنگ پول پہنچے۔ ملتان میں منچلوں کے ٹیوب ویل میں ڈبکیاں۔ عید کے دوسرے روز خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ سانگھڑ کے چوٹیاری ڈیم میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب کر جان سے گئے۔ ایک نوجوان ڈوبا، 3 اسے بچانے گئے، وہ بھی ڈوب گئے۔ تعلق کھپرو اور حیدرآباد سے تھا۔ جلال پور بھٹیاں میں 2 لڑکے دریائے چناب میں قادر آباد بیراج پر نہاتے ہوئے ڈوب گئے، دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ہری پور تربیلا جھیل میں نہاتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے، 2 جان سے گئے، 2 کو نکال لیا گیا۔ عید کے دوسرے روز ٹریفک حادثات میں 11 افراد جان بحق۔ گھوٹکی کے قریب موٹر وے پر ٹرک الٹ گیا، 3 افراد جان بحق، 8 زخمی، 4 کی حالت نازک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ لیا کے علاقے چوبارہ میں نواں کوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 4 افراد دم توڑ گئے، 34 زخمی۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ بے قابو، تیسرے درجے کی قرار، 14 فائر ٹینڈرز، 3 سنارکل، 1 باؤزر آگ بجھانے میں مصروف۔ میئر کراچی مرتضی وہاب لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہنچ گئے۔
کہتے ہیں آگ نے دیگر 3 فیکٹریوں کو بھی لپیٹ میں لیا، 2 پر قابو پا لیا، 2 میں تاحال آگ لگی ہے۔ رات گئے لگنے والی آگ پر صبح قابو پا لیا گیا، لیکن پھر دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں عظیم کامیابی ملی، پاکستان خارجہ پالیسی میں کافی آگے بڑھ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے ترکی، ایران اور آذربائیجان کے بھی کامیاب دورے کیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی میں دوست ممالک نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ محسن نقوی نے کہا ہم آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ بحرین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد کے شاہی زہرانے میں شرکت، محمد بن سلمان سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا حج کے مقدس سفر کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کرنے پر شکر گزار۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کو سراہا، بولے پاکستانی نوجوانوں میں سعودی ولی عہد باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی، دادو اور سبی گرم ترین شہر، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں 47، جیکب آباد میں 46 ڈگری کی گرمی، کراچی میں درجہ حرارت 35، شدت 38 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ اوسطا محمد میں کھیرتھر کینال میں پانی کے آتے ہی نیا بننے والا ریگولیٹر گیٹ بہہ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھیرتھر کینال میں تعمیراتی کاموں میں کروڑوں روپے کرپشن کی گئی۔ ناقص مٹیریل کے استعمال سے گیٹ پانی کا بہاؤ برداشت نہ کر سکا۔ فیض آباد گیٹ ٹوٹنے سے ضلع اوسطا محمد کا 2 اضلاع سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ زمیندار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے قریب کی فصل متاثر ہوئی۔ حافظ آباد میں گینگ ریپ کا تیسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے پنچپلہ کے قریب گشت پر معمور پولیس وین پر 3 ملزمان نے فائرنگ کی، جوابی کارروائی کی، 1 ملزم مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم کی شناخت خاور عرف چاند کے نام سے ہوئی جو گینگ ریپ میں ملوث تھا۔ شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو بنانے والے چوتھے ملزم کی تلاش جاری۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کی امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات۔ ایکس پر لکھا ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ دنیا چاہتی ہے ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں رہیں تاکہ امن اور ترقی ممکن ہو سکے۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیلی جاری ہے، 24 گھنٹے میں بمباری میں 75 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے پھر امدادی مراکز پر موجود افراد پر فائرنگ کی، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ، کہا مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔
کولمبیا کے صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. پولیس حکام کے مطابق 39 سالہ میگوئل اوریب کو بوگوٹا میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. پونے محلے کی گائے ایک ساتھ گھمانے جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ کی عید شو پر گفتگو. فاطمہ کہتی ہیں بڑی عید پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں. کرکٹر طوبہ کہتی ہیں زیادہ تر عید تو کمرے میں ہی گزرتی ہے, ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ. عید کے دوسرے روز باخبر سویرا میں معروف اداکارہ ہبہ علی خان بنی مہمان. گلوکار ذیشان روکھڑی نے آواز کا جادو جگایا. انداز اپنا اپنا میں مزاحیہ شاعری نے مسکراہٹیں بکھیری. دیکھیے ہم آزاد ہیں عید اسپیشل عادل اور مصطفیٰ چوہدری کے ساتھ شام 7:03 پر, رات 10:03 پر معصومانہ شو. وسیم بادامی کی اداکار علی سفینہ, ان کی اہلیہ ریمبو اور صاحبہ سے ہوگی ملاقات. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو سنیما گھروں کی زینت بن گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنیماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی. شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبارہ کر دیا. لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے. اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا ہے. سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا. شائقین کا کہنا ہے ایسی فلمیں بننے چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے. اور امریکی ٹینس سٹار کوکو گاف نے فرینچ اوپن سنگلز ویمن ٹائٹل جیت لیا. 21 سالہ ٹینس سٹار گاف نے فائنل میں ارینا سیبلنکا کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. اپنے کریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا. گاف نے 2023 میں US اوپن جیتا تھا, اس وقت بھی سیبلنکا کو ہی ہرایا تھا. فرینچ اوپن مینز ٹائٹل آج سنر اور الکاراز کے درمیان ہوگا.